اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركة ولم يلد فيكون مورثا هالكا لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد اللهم صل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد صلوات محمد وآل محمد بلند تر صلوات نعرہ حیدری ہدایت اور نصاب ہدایت کے عنوان پر 10ویں تقریر آپ کی معتبر سماعتوں کے لیے ہدیہ کی جا رہی ہے. آپ کے حسن سماعت کا اعتراف اور توجہات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس امر کا بہرحال احساس ہے کہ آیا وافی ہدایہ جس کو میں سورہ زمر سے آپ کی خدمت میں روزانہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا رہا، اس کے ضمنی نکات تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش نہیں کیے جا سکے. تاہم میں نے یہ کوشش کی کہ جتنے ضروری مقدمات اس عنوان کو سمجھنے کے لیے ضروری تھے
آپ تک پہنچا دیے ہیں، اور چونکہ آپ کا تعلق باب مدینۃ العلم سے ہے، لہذا نتائج تک ہم پہنچ جائیں گے۔ عزیزان محترم، اصول دین توحید ہی ہے۔ توحید کو منوانے کے لیے انبیاء کرام نے مسلسل زحمتیں اٹھائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جس توحید کو تم نے ایمان سمجھ کر اپنے دل میں جگہ دی، اس کی خبر تم کو کس نے کی ہے؟ یہ کیسے پتا چلا کہ کوئی اللہ ہے؟ کیا کسی کتاب میں پڑھا تھا؟ کیا کسی محفل میں ملاقات ہوئی تھی؟ کیا خواب میں اس نے آ کر بتایا تھا کہ ایک خدا واحد ہے؟ نہیں، ہم کو خبر نہیں تھی کہ خالق ہے، ہم نے تو زبان محمد سے سنا تھا۔ تو اب منطقی اعتبار سے اللہ تو قول محمد کے اعتبار کا نام ہے۔ جب توحید کا چراغ بغیر محمد مصطفیٰ کے جلتا نہیں، تو اب تم طے کرو نبوت کیا اصول دین نہیں ہے؟ اور تم نے یہ کہاں سے سنا کہ محمد اللہ کا رسول ہے؟ بھئی اگر حضور اعلان کرے اور مکہ تصدیق کر دے تو بات ہو جاتی نا، لیکن مکے والوں نے تصدیق نہیں کی۔ اب تاریخ کے تمام اوراق کو پلٹ پلٹ کے دیکھو، وہ کون تھا تاریخ کے صفحات پر جس نے پہلی مرتبہ رسول اللہ کا لفظ کہا؟ تو کوئی نہیں۔ ایک دعوت میں ایک 10 برس کا بچہ تھا جو یہ کہتا ہوا اٹھتا تھا، انا ناصر یا رسول اللہ۔ تو اب بات سمجھیے کہ ہم نے اللہ کو مانا قول محمد کے اعتبار پر، محمد کو مانا قول علی کے اعتبار پر۔ نعرہ حیدری، تو میرے نوجوان دوستوں کی ذہنی خلیج دور ہوئی۔ امامت اصول دین ہے نا؟ چلا عزیزو، اب ایک امامت جس کے اعتبار پر تم نے نبوت پر ایمان کو دل میں جگہ دی، ایک نبوت جس کے اعتبار پر تمہارے دلوں میں توحید کا چراغ جلا۔ اب مجھ کو سوچ کر یہ بتا دو کہ تمہارا پہلا واسطہ پروردگار سے ہے یا پہلا واسطہ امام سے ہے؟ گفتگو کو پھر مسلسل کر لیجئے۔ ہم نے کہا تھا نصاب ہدایت، آپ کے ذہنوں میں جملہ جو پروردگار کی طرف سے آئے تم قبول کرو اصول، جو تم بھیجو وہ قبول کرے وہ فرو۔ تم جاؤ گے نا اپنی نماز لے کر، تم جاؤ گے نا اپنے روزے لے کر، تم جاؤ گے نا اپنا حج لے کر، تم جاؤ گے نا اپنی خیرات لے کر، کس کے ساتھ جاؤ گے؟ کس کے ساتھ جاؤ گے؟ اگر نبی کے ساتھ جاؤ تو نبی پہلے۔ اب اگر قرآن نے یہ کہا یوم ندعو کل اناس بنبیہم، اب قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ تو عزیزو، امام نبی اہم کیوں ہے؟ بس چاہتا ہوں آج نتائج مرتب کریں، اہم کیوں ہے؟ تو دیکھو، جب بھی کبھی تم دو ضدوں کو ایک جگہ پر جمع کرنا چاہتے ہو، ضد اپوزٹ چیزیں، کانٹراڈکٹری کریکٹرسٹکس، کیا ہوتا ہے؟ مثلا پانی، مثلا آگ۔ چاہتے ہو آگ سے حرارت لو، پانی کو گرم کرو،
جلاؤ آگ اور ڈال دو آگ پر پانی. پانی گرم ہوگا, ہو بھی جائے تم کو ملے گا, تم کو فائدہ نہیں ہوگا. تو کیا کرتے ہو, کوئی ایسا ذریعہ تلاش کرتے ہو, کوئی ایسا میڈیم تلاش کرتے ہو کہ دو ضدیں مل جائیں. ٹھیک ہے, اچھا پانی اور آگ تم نے جمع کیے, پتیلے میں پانی لے لیا. اچھا اب ذرا سوچنا, کمزوری کس کی تھی, آگ کی یا پانی کی؟ گزشتہ برس کی گفتگو, میں اپنی تقریروں سے کبھی کبھار اپنے جملے مستعار لیتا ہوں. اچھا چراغ جلانا ہے, دیا جلانا ہے, تم نے تیل لیا اور آگ لگا دو, تیل کو آگ, جلے گا دیا؟ نہیں. کیا کرتے ہو, ایک بتی لے لیتے ہو, اس کا ایک سرا تیل میں ایک سرا آگ میں, جل گیا نا چراغ. یہ بتی کیا ہے؟ اب میں کوئی اصطلاحی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, یہ بتی ہے کیا؟ میڈیم, ذریعہ, چلیں کہہ دوں بچے سمجھ جائیں, وسیلہ. اچھا یہ تیل اور آگ جو ملے, کمزوری کس کی تھی جو ضرورت پڑی وسیلے کی؟ تیل کی, آگ کی؟ تیل کی. اس لیے کہ اگر تیل کو آگ دکھا دیتے تو تیل تمام کا تمام جل جاتا. تیل میں صلاحیت نہیں تھی آگ کی گرمی کو برداشت کر سکے. پھر واپس آ جاؤ, اسی طرح کے پانی میں اور آگ میں جب ملاپ پیدا کیا بغیر ذریعے کے, تو پانی تو اپنی جگہ رہا, آگ میں یہ قوت ہی نہیں تھی کہ پانی کو ریسسٹ کر پاتی. تو جب بھی کبھی دو ایسی چیزیں ہوں جن میں سے ایک مجبور ہو اور ایک کچھ اتھارٹی رکھتا ہو, تو تم کو ایک ذریعے کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات عزیزان محترم؟ اب سمجھو, مخلوق ہے ممکن الوجود, خالق ہے واجب الوجود, ہم ہیں ساجد وہ ہے مسجود, ہم ہیں عبد وہ ہے معبود. نہ ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں نہ وہ ہم تک پہنچ سکتا ہے. اچھا پھر سمجھنا, وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتا یہ اس کی مجبوری نہیں ہے. اس لیے میں نے تیل اور آگ کی مثال دی تھی. یہ اس کی مجبوری نہیں ہے. جس طریقے سے تیل میں صلاحیت نہیں آگ کے نور کو برداشت کرنے کی, مخلوق اس قابل نہیں کہ اس کا نور مل سکے. لہذا اس نے کہا کہ اب ہم اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان میں بھی ایک وسیلہ قائم کر رہے ہیں. وسیلہ قائم کر رہے ہیں, ایک وسیلہ درمیان میں. اچھا جس وقت تم نے پتیلے میں پانی لیا تو پتیلا کیا تھا؟ وسیلہ. اصل بات تو پانی اور آگ کی تھی نا, پہنچنا کہاں تک تھا؟ آگ تک. اب بتاؤ آگ سے پانی قریب تھا یا وسیلہ؟ توجہ, پانی سے آگ قریب تھا یا وسیلہ؟ تو سمجھ لو اللہ تک پہنچنا ہے, اللہ قریب نہیں, اللہ سے وسیلہ قریب ہے. پر محمد والے محمد بلند تر صلوات. جب وسیلہ قریب ہے تو اب جان لو تم پر دو حق ہیں, ایک ذات واحد کا حق اور ایک وسیلے کا حق. ذات واحد کا حق یہ کہ اس کی عبادت کرو, وسیلے کا حق یہ اس کا احترام کرو. یہ ہے جہاں تم کو ذات واحد تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہوئی, وسیلے کی ضرورت ہوئی. اب نبی آیا تو ہمارے انداز سے, ہمارے جیسا تھا. قرآن نے کہا کہ تو قل انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. فرق کیا؟ یوحا الیہ, مجھ پر وہی آتی, تم پر وہی نہیں آتی. ہے وہ ہماری طرح کا بشر, لیکن تم نے غور نہیں کیا. وسیلہ کہتے ہی اس کو ہے
جس کا ایک سرا ایک جنبے سے ملے، دوسرا سرا دوسرے سے ملے. اگر بتی تیل سے نہ ملتی تو وسیلہ کیسے ہوتی؟ اگر بتی آگ سے نہ ملتی تو وسیلہ کیسے ہوتی؟ بچہ بلڈنگ بناتے ہو نا، زینہ ہوتا ہے، اسٹیئر سیڑھیاں ہوتی ہیں، سیڑھیاں ایسی ہوں جو صرف نچلی منزل سے ملے رہے، ہے فائدہ؟ سیڑھیاں ایسی ہوں جو صرف بالائی منزل سے متصل ہو، ہے کوئی فائدہ؟ نہیں. فائدہ ہی جب ہے جب بلند سے بھی ملا ہو، پست سے بھی ملا ہو. بس اللہ نے اپنی ہدایتوں کے لیے یہی کیا، ان کو ایک طرف تمہارے جیسا بنا دیا، دوسری طرف اپنی صفات کی جلوہ بنا دیا. محمد وآل محمد بلندر صلوات. حضرات محترم، ہم نتائج کی طرف بڑھ رہے ہیں. میرے احباب کا سوال کہ اگر سب کچھ انبیاء کریں، مرسلین کریں تو ہماری عقل؟ ہاں حضرات محترم، میں تمام نکات کو آج جمع کر کے آپ کو نتیجہ فکر دینا چاہتا ہوں. تو ہماری عقل کیا کرے؟ تو سنو، نبی کے ساتھ ہر وقت رہنا مشکل ہے. نبی کے ساتھ ہر وقت رہنا مشکل ہے. نبی کا ہر وقت ساتھ رہنا بھی مشکل ہے. نہ نبی ہر وقت ساتھ رہ سکتا ہے، نہ تم نبی کے ساتھ ہر وقت رہ سکتے ہو. نہیں رہتے اچھا ہی ہے، رہتے تو پریشانی کرتے نا. تو اللہ نے کہا پیغمبر ایسا ہے کہ وہ ہر وقت تمہارے ساتھ اور تم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے، لہذا ایک پیغمبر تو ہم نے بھیجا ہے، ایک پیغمبر تم کو اور دیتے ہیں جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہے. اب یاد کر لو ہماری 7ویں تقریر کو ہم نے کیا کہا تھا؟ عقل ہے پیغمبر باطنی، پیغمبر ہے عقل ظاہری. اچھا، اب جس کو تم قوت کہتے ہو دیکھنے کی، وہ قوتیں بھی دو، ایک ہے ظاہری بینائی، ایک ہے باطنی بینائی. ظاہری بینائی کا نام ہے بصارت اور باطنی بینائی کا نام ہے بصیرت. ظاہری بینائی کا نام ہے بصارت اور باطنی بینائی کا نام ہے بصیرت. بصارت کام اسی وقت کرتی ہے جب بصیرت روشن ہو. اگر بصیرت میں اندھیرا ہو تو بصارت کیسی؟ دیکھو بے وسیلہ ہے نا. تو کیا فرمایا اللہ نے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چراغ جلا لیتے ہیں. سورہ بقرہ ہے، دیر کافی ہو چکی. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے چراغ کو جلایا لیکن چراغ سے روشنی نہیں ملی. کیوں نہیں ملی ان کو؟ اللہ نے کیا کیا؟ اس کا نور چلا گیا. نور گیا کہاں؟ نور تو ہوتا وہی ہے نا. دیکھو اللہ تمہاری آنکھوں کو سلامت رکھے. وہ آنکھیں جن سے غم حسین میں آنسو بہتے ہوں، لیکن اگر کوئی نابینا ہو، روشنی جل رہی ہو، کچھ فرق پڑے گا اس پر؟ اس کو روشنی نہیں ملے گی. باطنی بینائی اگر متاثر ہو تو کیا ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے ختم اللہ، جہاں اس چراغ کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. بھائی تینوں چیزوں پر پردے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. آنکھ پر پردے، کان پر پردے، آنکھوں پر پردے. دیکھ ہی نہیں سکتے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. جاؤں گہرائی میں. سوچ رہا ہوں قدرت نے یہ 3 لفظ کیوں استعمال کیے. چلیے وقت نہیں ہے، ہم گہرائی میں نہیں جاتے، صرف گن لیتے ہیں 3. ہم نے فقط شمار کیے ہیں، بے شمار بھی تو رہی ہے نا. 3 ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. کیا ہوا؟ باطنی بینائی جاتی. اگر باطنی بینائی ہو تو بصارت روشن ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ چراغ کی روشنی بھی کمال پر، بصیرت بھی انتہا پر.
ایسا ہی ایک تھا نوجوان، خوش روح، خوش شکل، نوخیز، بیٹھا کرتا تھا ایک استاد کی صحبت میں. استاد بتا دوں اور شاگرد بھی سن لو. استاد کا نام ہے صادق آل محمد. اور شاگرد کا نام ہے، اس نوجوان کا نام ہے، اس خوشرو کا نام ہے حشام بن الحکم. حشام بن الحکم جس کی بصیرت و بصارت ایسی تھی کہ چراغ امامت میں روشنی آتی رہی اور یہ جذب کرتے رہے، یہاں تک کہ عالم بصرہ کے پاس پہنچ گئے. مناظرہ کیا تو وہاں سے واپس آئے. اب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، نشر علوم جاری ہے. امام فرمانے لگے حشام ذرا اپنے اس مناظرے کا حال تو سناؤ جو تم نے بصرہ کے عالم سے کیا تھا. صادق آل محمد حشام سے ان کی تقریر سننا چاہتے ہیں. حشام ہمیں وہ تقریر سناؤ جو تم نے عالم بصرہ کے سامنے کی تھی. بس یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ حشام کو پسینہ آ گیا. مولا میری زبان میں یارہ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں. تم جانتے ہو امام حسن علیہ السلام جو کچھ نانا سے مسجد میں سنتے تھے وہ بابا کے گھر پہ آنے سے پہلے اماں کو سنا دیا کرتے تھے. جب مولا تشریف لاتے تھے تو جناب سیدہ بتاتی تھیں یہ ہوا، تم کو کیسے پتا چلا؟ اب ذہن میں کوئی سوال نہ آئے. دیکھو یہ عالم اسباب میں عالم اسباب کی طرح رہتے ہیں. کہا ابو الحسن، حسن آ کر سب کچھ بتا دیتے ہیں. کہا اچھا آج میں سنوں گا حسن کیسے آ کے بتاتے ہیں. تو مولا چھپ گئے. اور مولا چاہتے ہیں بات سنوں حسن کی. حسن مجتبیٰ نے بات کرنی شروع کی لیکن کہنے لگے اماں میری زبان رک رہی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھ کو میرے بابا سن رہے ہیں. چلو اب مولا نے حکم دے دیا حشام کو، حشام اپنی وہ تقریر سناؤ جو تم نے عالم بصرہ کے سامنے کی. بڑی توجہ، بہت توجہ، ایک نتیجے تک آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں. کہ مولا میں آپ کے سامنے تقریر. فرمایا حشام ہمارا حکم ہے المامور و معذور الامر فوق الادب. ادب کرنا اچھی بات ہے لیکن امر ادب پر مقدم ہوتا ہے. اب جب حکم امام ہو گیا تو حشام نے گفتگو شروع کی. فرزند رسول میں نے سنا کہ بصرہ میں کوئی علامہ صاحب آئے ہیں اور وہ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. میں نے پہلے سوچا کوئی ہوں گے لیکن جب ہم شہرت سنی تو دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ میں بھی جا کر حضرت شیخ کی شیخی دیکھوں. اور میں بصرہ پہنچ گیا. جا کر دیکھا وضو میں بے قرار تھا. کوئی دائیں سے سوال پوچھ رہا تھا، کوئی بائیں سے سوال پوچھ رہا تھا. حشام کہتے ہیں میں تو یہ دیکھنے گیا تھا کہ جس نے علم کا در چھوڑ دیا ہو، جو در در پھر رہا ہو، وہ کیسے علامہ. جا کے دیکھوں تو صحیح. وضو میں بے قرار تو کہتے ہیں میں ہجوم کو چیرتا ہوا آگے پہنچ گیا اور میں نے جا کر کہا شیخ مجھ کو بھی کچھ سوال پوچھنے ہیں، میں بہت دور سے آیا ہوں. شیخ نے کہا پوچھو. کہ ایسے نہیں، میرے سوالات سے پہلے تم یہ وعدہ کرو کہ جو میں پوچھوں گا تم اس کا جواب دو گے، صحیح دو یا غلط دو، جواب دو گے. یہ کیا عجیب بات ہے، تم پوچھو. کب پوچھوں گا، یہ وعدہ کر لو
جو پوچھوں گا اس کا جواب دو گے؟ وہ کہتے ہیں میں نے علامہ کو ہر طرف سے گھیر لیا. علامہ نے وعدہ کر لیا کہ ہاں میں جواب دوں گا. وعدہ ہو گیا تو اب سوال پوچھو. میں نے اس سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ شیخ کیا تیرے پاس آنکھیں ہیں؟ یہ کیا سوال ہے؟ کہا اسی لیے وعدہ لیا تھا. تیرے پاس آنکھیں ہیں؟ کہا کہ ہاں میرے پاس آنکھیں ہیں. آنکھیں دکھائیں, جواب دینا پڑا. کا دوسرا سوال یہ ہے کیا تیرے پاس کان ہیں؟ کان کھڑے ہوئے شیخ کے, یہ بھی کوئی سوال ہے؟ کہ اسی لیے وعدہ لیا تھا, جواب دے. کہا کہ ہاں میرے پاس کان ہے. تیرے پاس ناک ہے؟ ہاں میرے پاس ناک ہے. کیا کرتے ہو آنکھوں سے؟ چیزیں دیکھتا ہوں. کیا کرتے ہو کانوں سے؟ آوازیں سنتا ہوں. کیا کرتے ہو ناک سے؟ چیزیں سونگتا ہوں. ٹھیک شیخ میرا چوتھا سوال تیرے پاس ہاتھ ہے؟ کیا عجیب بات کرتے ہو؟ کیا وعدہ کیا ہے تم نے جواب دینے کا؟ کہا کہ ہاں میرے پاس ہاتھ بھی ہے. ہاتھوں کا کیا کرتے ہو؟ کہا ہاتھوں سے چیزوں کو پکڑتا ہوں. تیرے پاس پیر ہیں؟ کہا کہ پیر ہیں. کیا کرتے ہو؟ کیا پیروں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہوں. اب غصہ آتا گیا, اس لیے حشام نے وعدہ لے لیا تھا. اب بتا تیرے پاس دل بھی ہے؟ میں اپنے مدعا سے قریب ہو رہا ہوں. کہا کہ کیا عجیب بات کرتے ہو, جاندار ہوں تو دل بھی ہوگا. دل تو مردوں کے پاس بھی ہوتا ہے, میرے پاس دل بھی ہے. تو اب کہتا ہے یہ بتا دے, آنکھوں سے تو نے دیکھ لیا, کانوں سے تو نے سن لیا, ناک سے تو نے سونگ لیا, پیروں سے تو چلنے لگا, ہاتھوں سے چیزیں پکڑنے لگا, دل کا کیا کام ہے؟ دل کا کیا کام ہے؟ تو کہتا ہے نوجوان تم سمجھے نہیں, آنکھ چیزیں دیکھتی ہے مگر سمجھ نہیں سکتی کس چیز کی تصویر ہے. یہ کون سی چیز ہے؟ کان آواز سنتے ہیں لیکن پہچان نہیں سکتے کس کی آواز ہے. ناک سونگتی ہے مگر بتا نہیں سکتی کس چیز کی بو ہے. دل اس سلطنت انسانی میں بادشاہ کی مانند ہے اور باقی تمام اعضاء اس کی رعایا ہیں. یہ تمام اعضاء جن کو تو نے پوچھا, آنکھ, ناک, کان, ہاتھ, پیر, یہ سلطان قلب کی رعایا ہیں. کیا تو اتنی بھی نہیں بات جانتا کہ ہر سلطنت میں ایک بادشاہ ہوتا ہے؟ اللہ نے انسان کی سلطنت میں دل کو بادشاہ قرار دیا ہے, باقی اعضاء و جوارح اس کی رعایا ہیں. تو حشام کہتے ہیں اے شیخ بس اتنا بتا دے, جب اللہ نے ایک انسان کی سلطنت کو بھی بغیر بادشاہ کے نہیں چھوڑا, جب اللہ نے انسان کی سلطنت کو بھی بغیر بادشاہ کے نہیں چھوڑا, یہ کیسے ہو سکتا ہے بعد رحلت رسول امت کو بغیر بادشاہ کے چھوڑ دیا ہو؟ محمد و آل محمد بلند تر صلوات. نعرہ حیدری. اب سر جھکا کے بیٹھے علامہ اور کہا انتا حشام بن الحکم, تو حشام بن الحکم تو نہیں ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا میں کوئی بھی ہوں, تو میرے سوال کا جواب دے. کہا نہیں واللہ انتا حشام بن الحکم, خدا کی قسم یہ بات سوائے حشام بن الحکم کے کوئی نہیں کہہ سکتا. کیوں ایسا سوچا اس نے؟ اس لیے کہ حشام بن الحکم کی نسبت اس دروازے سے تھی. لوگ سوچتے ہیں ہمارے پاس میٹر ختم نہ ہو جائے, میٹر ختم ان کے پاس ہوتا ہے جو لے کر آتے ہیں, جن کو اس بارگاہ سے ملتا ہے. حشام بن الحکم جب تقریر بیان کی تو امام علیہ السلام نے ایک سوال پوچھا کہ حشام تم نے یہ بات کہاں سے سیکھی؟ تو حشام کہتے ہیں فرزند رسول جرا علی لسانی, بس میری زبان پر جاری ہو گئی.
تو امام کا ایک جملہ ہے، بس وہ سن لیجئے، اس کے بعد وضاحت کروں گا۔ امام فرمانے لگے واللہ ھذل مکتوب فی صحف ابراہیم و صحف موسیٰ، یہ وہ بات ہے جو صحف ابراہیم میں لکھی ہوئی ہے اور صحف موسیٰ میں لکھی ہوئی ہے۔ الشام نے صحف ابراہیم تو نہیں پڑھے، الشام نے صحف موسیٰ بھی نہیں پڑھے، امام نے یہ تقریر بھی نہیں سکھائی ہوتی تو مولا پوچھتے نہیں کس سے سیکھی۔ بس امام کے پاس بیٹھا، اس قابل ہو گیا، صحف ابراہیم پہ نظر ہے۔ جب امام سے سیکھنے والوں کی نظر صحف ابراہیم پہ ہے تو اگر حسن لوح محفوظ کی تلاوت کرے، اور محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ نعرہ حیدری۔ تو عزیزان محترم، یہ قلب کی بات ہے کیا؟ یہ قلب ہے کیا؟ دیکھو، پروردگار عالم نے انسان کو 3 تاریکیوں میں خلق کیا۔ انسان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے؟ کیسے ہوتی ہے؟ فی ثلاثۃ ظلمات، 3 اندھیروں میں، 3 تاریکیوں میں انسان بنتا ہے۔ 3 تاریکیوں میں وہ انسان بناتا ہے۔ 3 تاریکیوں میں شکم مادر میں بچہ بنتا ہے۔ اس کی یہ بہترین صنعت جس پر وہ فخر کرتا ہے نا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور وہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم یہ گفتگو کر چکے ہیں کہ انسان احسن تقویم سے بنا ہے۔ یہ کہاں بنتا ہے؟ اندھیرے میں، تاریکی میں، ظلمات میں۔ جو صنعت اندھیرے میں بن رہی ہو، جب روشنی میں آتی ہے تو اتنی اعلیٰ ہوتی ہے، اتنی عرفہ ہوتی ہے کہ لاکھوں بنا دیے، کروڑوں بنا دیے، آواز سے نہیں ملتی، رفتار سے نہیں ملتی، مزاج سے نہیں ملتا ہے نا۔ بنی ہے اندھیرے میں، اور اندھیرے میں اعضاء ہو گئے مکمل۔ جب ہو گئے نا مکمل، اس وقت انسان کی حالت ایک مردے کی سی ہوتی ہے۔ اعضاء ہیں، جان نہیں ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم انسانی بچے میں، انسان میں، مخلوق میں روح ڈالتا ہے۔ یہ روح ہاتھوں میں نہیں، یہ روح پہلے پیروں میں نہیں ڈالتا، یہ روح آنکھوں میں نہیں ڈالتا، یہ روح کانوں میں نہیں ڈالتا۔ اولو، جملہ یاد رہ جائے آپ کو، اولو متحرک یتحرک فی بدن الانسان فہو قلب، سب سے پہلے جس میں روح پڑتی ہے فہو قلب، وہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، سب سے پہلے روح آئی کہاں؟ پھر قلب، اس انسان کے قلب میں آئی۔ ہاتھوں میں، پیروں میں، آنکھوں میں، ناک میں، کان میں، روح بعد میں آتی ہے۔ سب سے پہلے قلب میں آئی۔ جب قلب نے کام شروع کیا پھر دوسرے اس قابل ہوئے کہ ان کو بھی روح دی جائے۔ تو یہ تو ہو گیا نا، بن گیا انسان، اب زندگی گزار رہا ہے، بچپن آیا، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، بیمار ہوا، اس کے بعد مرنے سے قریب ہوا۔ جو آیا ہے اس کو اب جانا ہے، مرنا ہے، تو مر رہا ہے۔ ہاتھوں کی جان نکل گئی، کیا کہو گے؟ مر گیا۔ پیروں میں سے جان نکل گئی، کیا کہو گے؟ مر گیا؟ نہیں بھائی، سب میں سے جان نکل جائے زندہ ہے، لیکن جب دل میں سے روح نکلی، اب سنتے ہو خبریں، لوگ بتاتے ہیں ہارٹ فیلئر ہو گیا۔ جب دل کی جان گئی تو مر گئے، باقی نہیں رہے۔ اب جملہ سننا کہ آخر ساکن یسکن فی بدن الانسان فہو قلب، وہ جو سب سے آخر میں جس کی جان نکلتی ہے وہ انسان کا قلب ہے۔ اب سمجھے دل کو بادشاہ کیوں بنایا ہے؟ آنے میں سب سے پہلے تھا، جانے میں سب کے آخر میں ہے۔ اب پہچان لو، کائنات کا بادشاہ وہ کچھ نہ تھا، وہ تھا جو سب کے آنے سے پہلے بنے اور سب کے جانے کے بعد باقی رہے۔
अजीज़ान मोहतरम, जो सबसे पहले बने, जो सबके आखिर में रहे, वो है इंसानी वजूद में इंसान का बादशाह। जो कायनात में सबसे पहले बने, कायनात मर जाए वो बाकी रहे, वो है कायनात का बादशाह, वही हो सकता है हादी। अब अजीजों, जब तक इस कायनात में एक बशर भी जिंदा है तो मानो या कल्बुल आलमीन जिंदा है या कल्बुल आलमीन का कोई टुकड़ा जिंदा है। अब मैं क्या बात करूं, मेरे पास अब बहुत कम वक्त रह गया, लेकिन मैं नतीजा फिक्र से करीब हो रहा हूं। दीदो, दुनिया पूछती है दलील दो वजूद कायम की, तुम्हारा वजूद खुद दलील है कायम आले मोहम्मद के वजूद की। अच्छा, बात तूल ना पकड़ जाए, बस एक जुमला सुन लो, इसलिए कि मुझे कल की गुफ्तगू में भी चूंकि इंतजामिया ने ये प्रोग्राम बनाया है कि ये लाइव ब्रॉडकास्ट भी होगी, लिहाजा मैं चाहूंगा कि इस उन्वान पर कुछ गुफ्तगू आगे बढ़े। अब अजीजों, जो बात याद रखने की है वो ये, जो सबसे पहले बने सबके आखिर तक रहे। अब सुनो, सब मर जाएंगे, बस एक जुमला, एक आवाज आएगी, लेमनिल मुल्किल यौम। अब बताओ हुकूमत किसकी है? लेमनिल मुल्किल यौम, अब बताओ हुकूमत किसकी है? किसने आवाज दी है? पूछना मुफस्सिरीन से अजीजों, लेमनिल मुल्किल यौम, लेमनिल मुल्किल यौम, बड़ी जिगर सूदी से इस मकाम तक पहुंचाऊं, लेमनिल मुल्किल यौम, आज बताओ हुकूमत किसकी है? कौन कह रहा है? कहते हैं अल्लाह। अल्लाह बोलता है, बोलना है क्या? ये बच्चों से पूछ लो, बता देंगे। बोलना क्या है? एनर्जी का ट्रांसफर। अल्लाह में ना कोई चीज दाखिल होती है ना कोई चीज खारिज होती है। का ये उस वक्त बोला जब सब मर चुके हैं। अल्लाह जज़ा खैर दे आपको। भाई, बगैर सामे के कोई मुकर्रिर गुफ्तगू नहीं करना चाहता, और अल्लाह बोलता नहीं, बोल रहा है, बोलना बता रहा है। अच्छा, कोई ना हो और आप किसी इंसान को देखें बोल रहा हो अकेला, क्या कहोगे? भाई, अकेला बैठ के बोलने वाला दुनिया वालों की नजर में साहिब अकल नहीं है। जिसने तुमको अकल दी है उसको कहते वो बोल रहा है, आवाज दी, ले मनिल मुल्किल यौम, आज बताओ हुकूमत किसकी है? तो अगर कोई मुतकल्लिम है तो कोई मुखातब भी तो होगा, किसी से बात भी तो की जा रही है ना। अब आवाज आएगी, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। आज हुकूमत उस अल्लाह की है जो वाहिद भी है, जो कहार भी है। एक मुतकल्लिम हो गया, एक मुखातब हो गया। तुम सबके बारे में जो चाहो कहना, एक बात तो मान लूं, कम अज कम दो जरूर बाकी रह गए। जब दो बाकी रह गए तो किसी दो को तलाश करो। जब कोई नहीं था वो फकत दो थे। मेरी गुज़िश्ता गुफ्तगू मुत्तसिल हो चुकी है, कोई था ना। अब आओ कुरान पढ़ते हैं। अलकया फी जहन्नमा कुल्ला कफारिन अनीज, तुम दोनों को इख्तियार है, जिसको चाहे जहन्नुम में गिरा दो। पहुंच गए हमने साहब हिदायत तक। अलकया फी जहन्नमा कुल्ला कफारिन अनीज, तुम दोनों हैं कौन दोनों? ये हैं कौन दोनों? ये अजीजों, कोई एक ऐसा मौका तो तलाश कर लो ना। अगर मौका न मिलेगा तो आयत तचना रह जाएगी, अब सो जाएगी। कोई एक ऐसा मौका, सब पीछे रह गए थे और दोनों एक मकाम पर जमा हो गए थे। अच्छा, जब दोनों थे तो हुआ क्या? अच्छा, खालिक तो था बहरहाल वहां पर। खालिक तो हर जगह होता है, खालिक सबके साथ होता है। इसलिए कोई ये कहे कि फक्र की बात अल्लाह हमारे साथ, अल्लाह हर वक्त हर एक के साथ होता है। अच्छा, हुआ क्या? पढ़ो कुरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वन नज्मे इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा।
کیا کہا؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب، تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا نہ بہکا۔ ہمارے محترم سامع میرے دوست عابدی صاحب فرما رہے تھے انشاءاللہ کبھی موقع ملا، وقت ملا، شاید ان سال، تو میں غالباً ایام اربعین میں آپ سے فقط علم الغیب پر گفتگو کروں گا۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، کیا ترجمہ کیا مترجمین نے؟ تمہارا ساتھی۔ صاحب کا ترجمہ کیا ہے؟ ساتھی۔ آپ کسی کے گھر ملنے گئے یا کوئی صاحب آپ سے ملے، آپ نے کہا یہ گھر کس کا ہے؟ صاحب خانہ کون ہے؟ تم کیا ترجمہ؟ گھر کا ساتھی؟ کیا ترجمہ کریں گے صاحب کا آپ؟ مالک۔ جب تمہاری بات ہو صاحب سے تو مالک بن جاؤ، رسول کی بات ہو تو رسول ساتھی بن جائے۔ اب ترجمہ کرو، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا مالک نہ گمراہ ہوا نہ بہکا۔ ما ینطق عن الہوا، وہ تو اپنی مرضی سے کچھ کہتا ہی نہیں، وہی کہتا ہے جو وہی ربانی کہتی ہے۔ خیر بات طول نہ پکڑ جائے، کیا ہوا؟ جب قریب بلا لیا تو کیا ادنو بنی، مجھ سے قریب ہو جا۔ ادنم، دنو آپ کے ذہن میں ہے نا، میں نے فاصلوں پر بات کی تھی۔ دنو اس فاصلے کو کہتے ہیں جس کو ناپا نہ جا سکے۔ وہ اتنا قریب ہوا، ادنو منی، جب قریب ہوا تو کیا ہوا؟ فاوہا الی عبدہ ما اوہا، بس وہی کی اس کے پروردگار نے جو کی۔ کیا وہی کی؟ قرآن کہتا ہے فاوہا الی عبدہ ما اوہا، جو کی بس کی۔ پروردگار بتا دے کیا وہی کی۔ جب پیغمبر پہ جو وہی آتی ہے لاتا کون ہے؟ جبرائیل۔ ایک موقع تاریخ میں ملتا ہے جب جبریل آیا اور آ کر یہ کہتا ہے، کیا کہا جبریل نے؟ کہ ان سے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق۔ لیکن اب جبریل نے آ کر کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو وہ پیغام جو تیرے رب کی طرف سے تجھ تک آیا ہے۔ جبریل پیغام تو بتا دے، کہ جو آیا رب کی طرف سے تجھ تک بس پہنچا دے۔ جبریل پیغام کیوں نہیں بتاتا؟ کہ میں اس وقت تھا ہی نہیں۔ اب رسول جانے اور اللہ جانے، اور رسول نے اس وقت علی کا بازو پکڑا اور جو اعلان کیا وہ یہ تھا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ اور محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ نعرہ حیدری۔ اب عزیزان محترم آپ سمجھ گئے، من کنتو مولا فہذا علی مولا، کہ سلسلہ نبوت اگر نصاب ہدایت کو جاری رکھنا ہے تو سلسلہ نبوت کے بعد امامت ضروری، اور ایسی ویسی نہیں، بلا فصل امامت، کیونکہ قلب عالمین باقی ہے اور کائنات باقی رہے۔ عزیزو یہی دلیل ہے، ورنہ تو فرمایا تھا کہ اگر تیرا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہرگز آسمانوں کو خلق نہ کرتے۔ آپ سب کیوں جمع ہیں؟ اسپیکر آن کیوں ہے؟ ممبر تیار کیوں ہے؟ یہ پانی یہاں کیوں ہے؟ مجلس ہو رہی ہے، مجلس ختم ہوئی، یہ سب کچھ ہوگا؟ نہیں۔ اصول یہی ہے عقل کا کہ جو انتظام جس کام کے لیے ہو، جب وہ کام ہو چکے اس کو ختم کرو۔ آسمان آئے محمد مصطفیٰ کے لیے، حضور دنیا سے جائیں، آسمان تباہ ہو جائیں، کہا اسی لیے آقا دو جہان نے فرمایا تھا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ اب نصاب ہدایت کی تفصیل آ گئی، بات آگے بڑھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول،
ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. دیکھو پھر باللہ والیوم الآخر, اللہ اور یوم آخر. ذالک خیر و احسن تاویلا. اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت, اولی الامر کی اطاعت. دیکھو اطیعوا کا لفظ آیا 2 مرتبہ. آیت پھر سنو, اطیعوا اللہ, ایک اطیعوا اللہ, وہ اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اب دوسری مرتبہ آیا رسول کی اطاعت کرو, اولی الامر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہو. یہ اطیعوا کا لفظ دوبارہ کیوں دیا؟ اگر پہلی مرتبہ دیتا تو لفظ منکم کے ذیل میں اللہ بھی آ جاتا. جو اس گوشے پر بڑی توجہ کیجیے گا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, کہا نہیں, اللہ تم میں سے نہیں ہے, وہ تمہارا خالق ہے. رسول تم میں سے ہے, اولی الامر تم میں سے ہے. رسول بھی تم میں سے, اولی الامر بھی تم میں سے. اب یاد رکھنا بھولے نہ پانا, جب رسول تم میں سے ہو کر, میرا جملہ ضائع نہ جائے, جب رسول تم میں سے ہو کر تم جیسا نہیں ہو سکتا, اولی الامر بھی تم میں سے ہو کر تم جیسا نہیں ہو سکتا. اطاعت کرو گے ایک وقت میں تینوں کی اطاعت, کیا لاکھوں کی اطاعت بھی ممکن ہے اگر حکم سب کا ایک ہو. لیکن اللہ اگر ایک حکم دے, رسول دوسرا حکم دے, اولی الامر تیسرا حکم دے دے, بندہ مومن بیچارہ کیا کرے؟ حکم ہے تینوں کی اطاعت کرو, اس لیے اس نے اطاعت پہ قیدیں لگا دی. ایک اطاعت اور ہے بچوں, یاد رکھنا, ماں باپ کی اطاعت. لیکن کیا فرمایا ماں باپ کے لیے؟ ان جاہداک ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم. اگر ماں باپ کسی ایسی بات کا حکم دیں جو میرے حکم کے خلاف ہو, فلا تطعہما, ان کی اطاعت نہ کرنا, ان کا حکم نہ ماننا. اولی الامر کے لیے نہیں کہا جب اولی الامر ایسا حکم دے جو میرے حکم کے خلاف ہو تو اس کا حکم نہ ماننا. پروردگار تو نے والدین کی اطاعت میں تو تخصیص کر دی کہ اس وقت ماننا, اس وقت نہ ماننا. اولی الامر کے لیے کا ہر وقت ماننا. کیسی یہ کہتا ہوں, اولی الامر ہوتا ہی وہ ہے جس کا حکم میرے حکم کے مطابق ہوتا ہے. اب کچھ لوگوں نے اور کیا کیا, سورہ نساء, الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ایمان لا چکے ہیں اس پر جو تجھ پر نازل ہوا اور اس پر جو تجھ سے پہلے نازل ہوا, یریدون, اور وہ یہ چاہتے ہیں ان یتحاکموا الی الطاغوت کہ شیطانی قوتوں کو بادشاہ بنا دے. قد امروا ان یکفروا بہ, حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت سے کفر اختیار کریں, طاغوت سے کفر اختیار کریں. بس ایک بات کہتا ہوں, میں کافر ہوں, معلوم ہے آپ کو. احباب گفتگو کے بعد اکثر آتے ہیں فلاں جملہ کیوں کہا تھا, اب تک آپ کو نہیں پتا تھا, آج بتا رہا ہوں, میں کافر ہوں. اور ایک بات اور یقین سے کہہ رہا ہوں, آپ سب کافر ہیں. صلوات پڑھیے. اس لیے کہ اللہ ہر مومن کے لیے چاہتا ہے یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ, طاغوت کا کافر بنے, اللہ پر ایمان لائے. کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ طاغوت کا کافر نہ بنے. وہ جو دعویٰ ایمان کر رہے ہیں وہ طاغوت کو حاکم بنانا چاہتے ہیں, طاغوت کی دوستی کر رہے ہیں. حکم دیا گیا تھا ان سے کفر اختیار کرنا. تو کافر کون ہے؟ بولیے, کافر کون ہے؟ کافر وہ جو طاغوت کو بادشاہ بنانا چاہے. اور مومن کون؟ جو طاغوت کا کافر ہو, اللہ کا مومن ہو. آگے بات سمجھ میں, جو طاغوت کا کافر ہو, اللہ کا مومن ہو. اب قرآن نے آواز دی, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ, دیکھو دو لفظ, إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. آیت منافقین یصدون عنک صدودا,
جب ان کو بلایا گیا آؤ دو چیزوں کی طرف، ایک قرآن کی طرف، ایک رسول کی طرف، تم دیکھو گے یہ قرآن کی طرف تو آ جائیں گے، تیری طرف نہیں آئیں گے۔ کون؟ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، یہ سورہ نساء کی 61ویں آیت ہے کہ جب بلایا جائے گا آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور اس کے رسول کی طرف، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، یہ تیری طرف تو آ جائیں گے، یہ قرآن کی طرف تو آ جائیں گے، یہ تیری طرف نہیں آئیں گے۔ تو اب پہچان لیتے جائیے، ہدایت یافتہ کی پہچان کیا؟ جو اللہ کی، رسول کی اور قرآن کی بات مان لے، وہ ہے ہدایت یافتہ۔ نصاب ہدایت میں نے فقط کتاب والے موضوع کو اب تک نہیں چھیڑا۔ انشاءاللہ آج کی گفتگو سے اور کل کی گفتگو میں انشاءاللہ کتاب الہی پر ہی بات کروں گا کہ کتاب نصاب ہدایت کا اہم رکن ہے۔ آج تو فقط اس آیت پر تقریر کو ختم کر رہا ہوں کہ جب بلایا جائے گا قرآن کی طرف اور رسول کی طرف تو قرآن کی طرف تو آ جائیں گے، رسول کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو جو اللہ، اس کے رسول اور قرآن کی بات مان لیں وہ ہے مومن، جو اللہ اور قرآن کی بات مان لیں، رسول کی بات نہ مانے وہ کون ہے؟ اب میں کیا لفظ کہوں؟ قرآن کہتا ہے رأیت المنافقین۔ اب تم تاریخ پر نگاہیں دوڑاؤ، تاریخ کے اوراق پر کوئی ایسا میدان تلاش کرو جہاں دو لشکر سفارا تھے، کلمہ دونوں طرف تھا، نمازیں دونوں طرف تھی، عبادتیں دونوں طرف تھی، بس رسول کا نوازا ایک طرف تھا۔ اور پھر سنو نصاب فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزلنا معہ، اس پر ایمان لائے، اس کی نصرت کرے، اس کا احترام کرے اور اس کے ساتھ جو نور نازل ہوا ہے اس پر اس کا اتباع کرے۔ تو سمجھ گئے وہ میدان کون سا میدان تھا؟ اب مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ نجم آفندی نے کہا تھا یہ راز فاش کر گئی 16 پہر کی پیاس، یہ راز فاش کر گئی 16 پہر کی پیاس، پہنا ہوا ہے کفر نے اسلام کا لباس۔ ہم اپنے مدعا تک پہنچ گئے۔ میدان کربلا رائے ہدایت کا اہم سنگ میل، نصاب ہدایت، وہ 72 لاشیں جو 3 دن کی بھوک و پیاس میں ریگے کربلا پر پڑے تھے۔ تمہارا بہت شکریہ، بڑی زحمتیں اٹھائیں تم نے، جگہ تنگ تھی، صحبت تھی، لیکن دکھیاری کو پرسا دیا۔ میری بہنیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آتی رہی، انتظامیہ کے اراکین بھی میرے شکریہ کے مستحق ہیں۔ یہ ماتمی نوجوان عزا کی زینت ہے۔ میرے دل میں ماتمی جوانوں کے لیے بڑی قدر ہے۔ بس صرف ایک بات کہا کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ماتم کرتے ہوئے اپنی شجاعت کو، اپنے بازوں کی طاقت کو جب ذہن میں لاؤ، ایک مرتبہ عباس کی ذات کا تصور اپنے ذہن میں پیدا کر لیا کرو۔ مجھے غلط نہ لیا کرو، میں صرف یہ کہتا ہوں مذہب نظم و ضبط کا نام ہے، حسین ڈسپلن سکھانے والے معلم کا نام ہے، ہاں ماتم پرسے کا نام ہے۔ اس کی علامت اور کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ لوہا کون پڑے، نہیں، جو بیوی کو پرسا دیتا ہے نا، اس کی یہ بات اہم نہیں ہے کہ پڑھنے والا کون ہے، بات اہم یہ ہے کہ ہم سب حسین کے ماتم دھار ہیں۔ میں نے رسمن یہ لفظ شکریہ کا کہہ دیا، مجھے کیا حق ہے اور میں شکریہ کیسے کہوں، کیا اجر دے سکتا ہوں؟ اجر تو اس عزا کا اس دکھیاری کے ذمے ہے
جس نے اپنے بابا سے وعدہ کیا تھا بابا میں جنت میں نہ جاؤں گی جب تک کہ ایک ایک رونے والے کو جنت میں نہ داخل کر لوں. وہ ہے بیوی. حسین کے ماتمداروں، آج عاشور کی رات ہے. میں نے چند جملے کہہ دیے ہیں اس لیے کہ کل دوپہر کی گفتگو میں گفتگو نہیں ہوتی، تقریر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جس گھر میں 72 لاشیں رکھے ہوئے ہوں وہاں گفتگو کیسے ہوگی. کل گفتگو کا موقع نہیں ہوگا. کل تو صرف پرسہ دینا ہے، کل تو صرف پرسہ دینا ہے. ان رضا خانوں کا بھی خیال رکھا کرو، یہ تمہارے بچوں کے لیے تمہاری نسلوں کی بقا کا ذریعہ ہے، کا خیال رکھو. اگر چھوٹی موٹی دشواری ہوتی ہے نا یہاں پر تو ان انتظامیہ کے اراکین کو معاف کر دیا کرو، یہ تمہارے خادم ہیں. ہاں خدمت میں تم بھی حصہ لیا کرو، اس لیے کہ جو حسین کی سفیدہ بچھانے میں مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے. میں نے پڑھا ہے کہ کوئی دکھیاری یہ کہتی ہے میرے بچے کی اذا میں تو نے مدد کی. اللہ تیرے بچوں کو سلامت رکھے. کچھ بچے اس شہر میں بیمار ہیں. ایک بچہ پاکستان میں، دعا کرو پروردگار اس سب کو صحت عطا کرے کمر بنو ہاشم کے بازو کے صدقے میں. اس لیے کہ فاطمہ الزہرا قیامت کے دن عباس کے کٹے ہوئے بازو لے کر آئیں گی اور یہ کہیں گی یہ دونوں بازو کافی ہے حسین پر رونے والوں کی شفاعت کے لیے. ہماری ملت کی زینت علامہ طالب جوہری بھی علی ہے. آپ دعا کریں گے علامہ صاحب مدد اللہ کو پروردگار عالم صحت کاملہ عطا فرمائے اور اپنے علم سے قوم کو اسی طرح سرفراز کرتے رہے. عزادارو، عاشور کی رات تھی، بس فرق اتنا ہے تم آج رات میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہو، لیکن کوئی مسافر آج ہی کی رات میں بچوں کے ساتھ تو تھا لیکن بچے اس عالم میں تھے. آلاتش 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 کی آوازیں بلند ہو رہی تھی. آج کی رات عاشور کی رات ہے اور کل کی جو شام آئے گی وہ غریبوں کی شام ہے. آج بچے اپنی ماؤں کے پاس تھے کربلا میں، وارث بیویوں کے سر پر قائم تھے. رات ہوئی، ایک مرتبہ حسین نے نگاہ اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھا، فرمانے لگے پروردگار یہ جو گھر ہے سادات کے آل رسول کے آج آباد ہیں، کل ان گھروں میں روشنی نہیں رہے گی. کل تیرے حبیب کی بیٹی کا گھر اجڑ جائے گا. اس کے بعد یہ سوچا کہ ذرا دیکھوں خیموں میں جا کر کیا ہو رہا ہے. سب سے پہلے زینب کے خیمے میں آئے، دیکھا کہ زینب نے اون و محمد کو بٹھایا ہوا ہے اور فرما رہی اون و محمد جانتے ہو تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، کل میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، ایسی جنگ کرنا ایسی جنگ کرنا کہ تم کو کہنا نہ پڑے تم جعفر کے پوتے ہو، دنیا تم کو دیکھ کر پکار اٹھے یہ حیدر کے نواسے اور جعفر کے پوتے ہیں. اور بچے ننھے ننھے سینوں کو ابھار کے کہتے تھے اماں بس ماموں سے اجازت دلوا دینا پھر دیکھنا ہم کس طرح جنگ کرتے ہیں. اس کے بعد ام لیلا کے خیمے میں آئے، دیکھا کہ علی اکبر کو لٹایا ہوا ہے، سر زانو پر ہے، ایک ہاتھ سے شانہ فرما رہی ہے، شمع کی روشنی میں علی اکبر کا چہرہ دیکھ رہی ہے ماں اور کہتی ہے میرے چاند آئیے، میرے لال آئیے، چاند کا چہرہ دیکھ لینے دے، کل یہ چہرہ صاحب کو خون میں مل جائے گا. ام لیلا کے خیمے سے نکلے، ام فروہ کے خیمے میں آئے، دیکھا کہ ام فروہ نے قاسم کو بٹھایا ہوا. قاسم کل ایسا نہ ہو کوئی یہ کہے اگر حسن زندہ ہوتا تو قاسم لڑنے کے لیے جاتا، مجھ بیوہ کے دودھ کی لاج رکھ لینا قاسم بیٹا. ام فروہ کے خیمے سے نکلے، ایک مرتبہ کان میں کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی. کون رو رہا ہے؟ دیکھا ام رباب نے گہوارے پہ سر رکھا ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہے. ام رباب کیا بچہ ختم ہو گیا؟ کہ سید السردار
نہیں بچے پر نہیں اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی ہوں. کل انو محمد کی ماں انو محمد کو بھیجے گی, ام فروا قاسم کو بھیجے گی, ام لیلا علی اکبر کو بھیجے گی. کاش میرا اصغر چلنے کے قابل ہوتا. حسین کہنے لگے ام میرا باپ, جانتی ہوں میں کون ہوں, آپ تیرے سید و سردار ہیں, کہ میں محمد کا نواسا ہوں, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. میرا باپ گھبرا نہیں, فکر نہ کر, کل تیرا اصغر وہ جنگ کرے گا. یہ فرات کیا چیز ہے, ہزاروں سبیلیں لگ جائیں گی علی اصغر کی پیاس کی یاد میں. میرا باپ اطمینان رکھ, دنیا خیبر کو کھول جائے گی, اصغر وہ جنگ کرے گا. اطمینان دلا دیا, آگے بڑھے. اب کسی صحیفہ کے رونے کی آواز آئی, کون رو رہا ہے؟ دیکھا ماں کی کنیز فضا رو رہی ہے. فضا تو کیوں روتی ہے؟ کہ والی مولا فرزند رسول, اگر میرا کوئی بیٹا یہاں ہوتا تو میں اس کو تیری نصرت پر قربان کرتی, مگر آئے کیسی بد نصیب ہوں. تو ایک مرتبہ فرمانے لگے, فضا کل جب زینب بانو محمد کو بھیجے, ام لیلا علی اکبر کو بھیجے, ام فروا قاسم کو بھیجے, تو فضا تم مجھ کو اپنا بیٹا بنا کر بھیج دینا, میری قربانی تیری طرف سے ہوگی. فضا کو تسلی تھی, آگے بڑھے. رات گزر گئی, صبح سے لاشیں آنا شروع ہو گئی. کس کیا مشغولیت, کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے, اسی شکل میں شاہ دن بھر رہے. یہاں تک کہ وہ وقت آیا آ کر آواز دی, رباب علی اصغر کو لاؤ, شاید میں اصغر کو تھوڑا سا پانی پلا سکوں. میرا باپ بہت خوش ہو گئی, بچے کو گود میں لے کر آئی. والی میرا بچہ. حسین کی گود میں اصغر آ گئے. نہ معلوم کوئی بات یاد آئی ماں کو, تو کہنے لگی سید و سردار تھوڑی دیر کے لیے بچہ مجھ کو دے دو. اصغر کو گود میں لیا, پھر خیمے میں لے کر گئی. اب جو آئی ہے میرا باپ تو کس طرح, اصغر کو کرتا پہنا دیا تھا, کمر میں پٹکا باندھ دیا تھا. کہنے لگی مولا میرا بچہ چھوٹا ہے تو کیا ہوا, شیر خدا کا پوتا ہے. حسین کی گود میں اصغر تھے. حسین چلنے لگے. میرا باپ نے کہا مولا بچے سے ایک بات کر لوں. ام رباب نے کان میں آ کر اصغر کے کچھ کہا, پھر بچہ بھی رویا اور ماں. ذاکرین کہتے ہیں علی اصغر کے کان میں ماں نے یہ کہا تھا, اصغر بیٹا تھوڑی دیر کے بعد تم حوض کوثر پہ پہنچ جاؤ گے, تمہارے دادا ساقی کوثر ہے. لیکن جب دادا پانی پلانا چاہے تو اصغر بیٹا اپنے بابا سے پہلے پانی نہ پینا. دوسری بات یہ کہی تھی, اصغر بیٹا جب دادی کی خدمت میں جانا تو میرا سلام کہنا, اور اگر دادی کہے ماں نے منہ دھلا کے نہیں بھیجا تو کہنا ماں کو پانی نہ. اور تیسری بات یہ تھی, اصغر جب تیر لگے تو فاطمہ کی امانت سے خبردار رہنا, اور تیر کھا کے میرے لال رونا نہیں ہنس دینا, کوئی یہ نہ کہے رباب سے دودھ کی خرابی تھی. اصغر کو لے کے چلے, شدت کی گرمی تھی. میرنیس کہتے الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو, بنا کے شان مجاہد کی لے چلے حضرت, الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو, میدان کی طرف لے کر چلے. شدت کی گرمی تھی, اب آقا سایہ کیا. فوج نے سمجھا حسین قرآن لے آئے. جب قریب پہنچے ابا کا دامن ہٹایا, قرآن ثابت تو نہیں تھا, قرآن ناطق کا ننھا سا سورہ ضرور موجود تھا. حسین فرمانے لگے فوج قطعگار, اگر تمہاری نگاہ میں میرا قصور ہے, یہ بچہ تو بہت پتا ہے, اس کو تھوڑا سا پانی دے دو. پانی نہیں ملا.
فرمانے لگے اصغر بیٹا تم بھی حجت خدا کے پسر ہو، ذرا اپنی خشک زبان ہونٹوں پہ پھیر کے دکھا دو۔ اصغر نے خشک زبان ہونٹوں پر پھیر فوج شام کے سپاہی منہ پھیر پھیر کے رونے لگے، منظر بگڑنے لگا، اور مولا نے حکم دیا، اور مولا کو حکم ہوا ایک پاک برابر اتر، اور مولا نے تیر کو کمان پہ چڑھایا، بس ایک جملہ پتہ نہیں زندگی رہے یا نہ رہے، ایک پاک برابر اتر، پھر مولا نے تیر کو کمان پہ چڑھایا، ہاتھ کانپے تیر گرا، پھر چڑھایا پھر گرا۔ کسی نے کہا کیا بات ہے، تو جیسا بہادر تو ملک عرب میں موجود نہیں، تیر سے گھبرا رہا ہے، بچے سے ڈر گیا۔ کہتا ہے بچے سے نہیں گھبرایا، کسی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، معلوم ہوتا ہے بچے کی ماں درد سے شہادت کو دیکھ رہی ہے۔ اب جو تیر چلایا نا تو سنان نے ہاتھ رکھ لیا، تیر چلایا میرا امام سنائی میں کہہ رہا ہے بچہ باپ کے آگے پر منقلب ہو رہا۔ حسین تیر نکالنے لگے، جب تیر نکالنے لگتے تھے اصغر تڑپنے لگتے تھے کہ اصغر بیٹا تم اب باز